حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے۔ بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو؟ فرمایا نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا۔ تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن، او بھائی تو تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ تو ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے۔ کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، مزہ آئے گا۔ اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے۔ رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات؟ رشک کرو دو بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو، کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے تفعیل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں، قرآن کے درس سکھائے، اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کا درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ معاشرے میں حسد پر موٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پر موٹ ہوتا نا، عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں، رشک کریں۔ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر گیا، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نا خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا، یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے، پیار کی وجوہات تلاش کر، مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی
वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तो वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, तो उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते हैं। हसद नहीं करें, अपने आप को संवारें, वो रश्क की वजह से आप संवार सकते हैं। मुशरिकीन मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह बातें करते थे, तो हुजूर अल्लाह के दिए हुए इल्म से उन्हें जान लिया करते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते ना मुशरिकीन मक्का ने अजीब बात कर दी। नादान थे ना, जानते नहीं थे, अजीब बात कर दी। कहने लगे आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन न ले। आहिस्ता बोलो, ऊंची बात न करो, कहीं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का खुदा सुन न ले। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया नादानो व अस्सिरु कौलकुम अभी जहारू भी, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। और शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा ना भी बोलो, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो, या बेशक तुम कोई बात जुबान से अदा ना भी करो। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है। उसे तो पता है तुमने सीने में क्या छुपाया है, हसद छुपाया है कि रश्क छुपाया है, अदावत छुपाई है कि मोहब्बत छुपाई है, उसे तो पता है, उसे खबर है। इसलिए कि वो नजर ही तुम्हारे दिल पे रखता है, उसे पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हम लोगों ने ना अपनी सारे मामलात दुनियादारों से, लोगों से, यारों से, दोस्तों से वाबस्ता कर लिए। हमें तारीफ भी बंदों से चाहिए, हमें अच्छे होने का जो डिग्री है वो भी बंदों से चाहिए। हम बंदे बड़े नेक हैं, ये भी लोग कहें तो फिर हम मुतमईन हैं। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सनद भी बंदों से चाहिए। हर बात पर इत्माद खल्क, हर वक्त लोगों पर ही ध्यान, लोगों पर ही तवज्जो, लोगों के मामलात ही डिस्कस करना, भाई ये तो तेरे जिम्मे ही नहीं। तुझे तो कहा गया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, वो अपने रब की जात पर भरोसा कर, फाहुवा हस्बु, वो तेरे लिए दुनिया में भी काफी हो जाएगा, आखिरत में भी काफी हो जाएगा। वो तेरे लिए काफी है, तेरा रब रसूल। तो अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो कर। हमारी सारी मामलात बंदों के साथ मतलब फलाने को क्या मिल रहा है, फलाना किधर जा रहा है, फलाने के पैसों में मेरा कितना हक है, फलाना आगे निकल गया, फलाना पीछे रह गया, फलाने मोहब्बत से नहीं देखा, फलाने ये कर दिया। आप साथ छोड़ें, ये तो हर वक्त तो जिक्र आपको अल्लाह का करना था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ये जो आप हर वक्त बंदे बंदे कर रहे हैं, ये तो आपको हुक्म ही नहीं है, आपने तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करनी थी। तो जो काम करने का था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए था उस पर बहस शुरू कर दी। फिर दिल के अंदर मद्दोजज़र खराब होते हैं, कल्बी वारदात बिगड़ जाती, हसद पैदा होता है, इंसान को लालच पैदा होता है, इंसान हरीस हो जाता है, इंसान लोगों से अदावत में पाल लेता है। कभी ऐसा काम ना करे। शहद बड़ा मीठा होता है, अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था, ईलवा उसको कहते थे। इस तरह हमारे यहाँ नीम नहीं होती, कड़वा तरीन उसका जायका होता है, और आप कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी सारा कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके खमीर में रब करीम ने करवाहट रखी है, और हिकमत है, उस करवाहट का भी अपनी जगह फायदा है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई, और वो बड़ी समझने की है। हुजूर मिसालें देते थे तो कमाल हो जाती थी, बड़े से बड़ा अनपढ़ बंदा भी उसकी रूह तक बात उतर जाती थी। करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे कि अगर ईलवा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाए ना, तो शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं होती। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो ईलवा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, करवाहट पैदा कर देता है। हालांकि वो बड़ा मीठा था, अपनी जगह उसकी मिठास में कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन वो ईलवा के दरख्त ने उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस तरह ईलवा का दरख्त शहद को तबाह कर देता है ना, इस तरह हसद आदमी के ईमान को तबाह कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज है, बड़ी हसीन चीज है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद है क्या? हसद बंदों से नहीं होता, ये समझ लें। हसद का मतलब, हसद की लुग़वी तारीफ ये है कि ये समझ लेना कि या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए, ये तारीफ है। तो हसद होता किससे है? हसद दरअसल बंदे पे नहीं किया जाता। हसद का माना ये है कि आप अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि या अल्लाह ये तकसीम ठीक नहीं हुई, माज़अल्लाह ये उधर चला गया, ये तो इधर आने वाली चीज थी। तो ये आपने डायरेक्ट जो मुकाबला शुरू किया, माज़अल्लाह ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दिया।
تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے۔ رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی۔ ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا جب چاہا جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے۔ آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے۔ آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت، ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی ہیں۔ کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو، کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے دیکھا۔ یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کی۔ میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کریں، شاید کوئی خالی دن جاتا۔ کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا۔ ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی۔ میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا۔ حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کیا کہ خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کر دی، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی۔ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیا، میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھول کے کرنی پڑے گی نا۔ فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد، بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نہ مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک۔ حسد زیادہ، بڑے عہدے والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے، جلنے کو شاہی کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں
تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آ جاؤ دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں. غریبوں کے دوست بھی غریب، امیر حسد کرتے، وہ سودے پہ سودا کرتے، وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے، دانے سے مال لیتے تھے، جی اس نے بڑا تنگ کیا تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر. لوگ استعمال کر جاتے ہیں. وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد، عداوت، خرابی ہوتی. اور تیسری بات، ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے. ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے. ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا نہیں. آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا.